مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ 40 سے لے کر کے آیت نمبر 123 تک اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے۔ شروع کی 7 آیتوں میں اجمالاً اور پھر تفصیلاً۔ بنی اسرائیل ایک قوم کا نام بن چکا ہے۔ اصولی طور پر اس کا معنی ہے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی عربی میں بنتا ہے عبداللہ، اور اردو میں اس کا معنی بنتا ہے اللہ کا بندہ۔ یہ نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب عقب سے ہے۔ عقب کہتے ہیں پیچھے کو، بعد کو۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، اسحاق علیہ السلام، اور ساتھ اس کے بعد پوتے کی خوشخبری دی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بیٹا ہوگا آپ کا، اس کا نام اسحاق، پھر آپ کا پوتا ہوگا، اس کا نام یعقوب۔ تو چونکہ بیٹے کے بعد پوتے نے ہونا ہے تو یعقوب عقب سے بعد، اس وجہ سے ان کا نام یعقوب۔ تو 2 نام ہیں ان کے، یعقوب بھی اور اسرائیل بھی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کے 2 نام نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 نام ہیں، محمد، احمد۔ محمد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، احمد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 2 نام، یعقوب اور اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے 2 بیویوں سے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 ایک ماں سے، اور باقی 10 بیٹے دوسری ماں سے، جن میں سے بڑے کا نام یہودا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ چاروں اکٹھے نبی۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، کریم ابنو کریم ابنو کریم ابنو کریم، کریم بیٹا کریم کا، کریم بیٹا کریم کا، کریم بیٹا کریم کا۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نبی، یہ کریم ہیں۔ ان کا باپ یعقوب وہ کریم ہے، نبی ہے۔ ان کا باپ اسحاق علیہ السلام نبی ہے، کریم ہے۔ ان کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کریم ہے، نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد آگے مستقل ایک خاندان کی شکل بن گئی۔ اسی کو قرآن کئی جگہوں پر اسباط کے لفظ سے بھی تعبیر کرتا ہے۔ تو اسباط بھی خاندان کو، اولاد در اولاد کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس قوم کے ساتھ بڑے ناز کا معاملہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل جو قوم ہے، اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ بڑا ناز کا ہے۔ قرآن مجید انسان پڑھے تو یہ عجیب قوم تھی، اللہ سے جیسے کوئی لاڈ کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ عجیب عجیب ان کی فرمائشیں ہوتی تھیں، عجیب عجیب ان کی باتیں ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سرزنش بھی ہوتی، توبیخ بھی ہوتی، زجر بھی ہوتا، ڈانٹ بھی پلائی جاتی، لیکن پھر پیار بھی انتہا درجے کا، ان کے ناز برداری بھی کی جاتی تھی۔ تو قرآن مجید نے کثرت سے ان کا تذکرہ کیا، خصوصاً یہ سورہ بقرہ کے اندر، چونکہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور یہ قوم مدینہ طیبہ میں اس کے قرب و جوار میں کثرت سے آباد تھی۔ ان کے مختلف خاندان، مختلف قبیلے تھے، اوس کا قبیلہ، خزرج کا قبیلہ، بنو قریظہ، بنو نذیر، مختلف قسم کے ان کے خاندان اور قبیلے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان کا اجمالی تذکرہ کیا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میرے ان احسانات کو، اللتی انعمت علیکم،
جو احسان کیے میں نے تم پر۔ ان کے اگر احسانات دیکھے جائیں تو بے شمار اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ مثلا سب سے بڑا احسان دیکھیں، سب سے زیادہ نبی اسی قوم میں آئے، سب سے زیادہ نبی، پیغمبر نبی سب سے زیادہ اسی قوم میں۔ جو 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں سے 3 کتابیں اسی قوم کو ملی ہیں، بڑی بڑی 3 کتابیں زبور، تورات، انجیل، وہ اسی قوم کو ملی ہیں۔ اس کے علاوہ فرعون جیسے ظالم جابر کو لوہے کے چنے چبوائے گئے اور وہ پانی کی طرح پانی کے ہاتھوں غرق ہو کے اس کو مارا گیا، تو وہ اسی قوم کے مقابلے میں۔ اور اسی طریقے سے نمرود، اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا قصہ اور واقعہ ہے جس کو قرآن احسن القصص کہتا ہے، اور سب سے زیادہ قرآن مجید میں جو واقعہ بیان ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ بار بار آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، وہ انہی کے خاندان کا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری میں بھی حد کی، ہر نعمت میں الٹا کیا، صبح کو کوئی بات، شام کو کوئی اور بات، عجیب عجیب مطالبے، عجیب عجیب ان کی فرمائشیں۔ علماء نے کتاب لکھی ہے یہود کی 40 بیماریاں، انہی کو یہودی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے 2 حصے بن جاتے ہیں، یہودی اور عیسائی۔ تو یہودی چونکہ یہ زیادہ اسلام کے دشمن ہیں، قرآن مجید بڑی واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ یہودی مسلمان سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا، چاہے مسلمان ایڑھی چوٹی کا زور لگا لے، جب تک اس کے اندر ایمان ہے یہودی اس کا دشمن ہے۔ یہودی اصل میں ایمان کا دشمن ہے، اس لیے وہ مسلمان سے جب تک ایمان ہو کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، دلی طور پر اس کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ دوستیاں لگا کے اپنی معیشت ٹھیک کر لیں گے، سیاست ٹھیک کر لیں گے، نظم ٹھیک کر لیں گے، یہ ہماری بھول ہے۔ جب تک ہمارے اندر ایمان ہے یہودی کسی مسلمان کا بھی، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو، کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے یہاں ان کو اپنے احسانات کو یاد کرنے کا فرمایا کہ میرے احسانات کو یاد کرو۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ہمیں سبق دینا ہے کہ جب ان کو کہا جا رہا ہے اپنے اوپر کیے ہوئے احسانات کو یاد کرو تو ہمیں بھی تو کہا جا رہا ہے، ہم نے بھی تو ان احسانات کو یاد کرنا ہے، ہم نے بھی تو سوچنا ہے کہ اللہ نے میرے وجود میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں، مجھے اللہ نے گھر میں، اولاد میں، خاندان میں، ماحول معاشرے میں مجھے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہر بندہ بے شمار نعمتیں ہیں اس پر۔ یہی جو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس اندر لے جاتا ہے اور 24,000 مرتبہ سانس باہر نکالتا ہے، اور ہر دفعہ سانس کا اندر جانا الگ نعمت ہے اور سانس کا باہر آنا الگ نعمت ہے۔ گویا 24 گھنٹے میں اور کچھ بھی نہ ہو، صرف سانس بغیر رکاوٹ کے آ رہا ہے جا رہا ہے، یہی 48,000 نعمت بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بندہ بالغ ہوتے ہی سجدے میں جائے اور موت تک سجدے میں رہے، ایک لحظہ بھی اللہ کی غفلت نہ کرے تو پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اتنا زیادہ نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو تم گن نہیں سکتے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے وجود میں اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی، کتنی قیمتی نعمتیں رکھی۔ آج کسی بندے کو کروڑ روپیہ تجھے دیتے ہیں، ہمیں آنکھیں نکالنے دے، کون تیار ہے؟ ہمیں زبان کاٹنے دے، کون تیار ہے؟ کوئی ایک بندہ اپنی ایک انگلی بھی نہ کاٹنے دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سفر میں تھا، دین کا سفر تھا، تبلیغ کا سفر تھا، اللہ سکھانے کا سفر تھا، لیکن سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں، جوتا بھی نہیں ہے، پاؤں کو کانٹے اور روڑے لگتے ہیں، پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، میں بڑا پریشان۔ تو میرے دل میں خیال آیا یا اللہ میں تیرے دین کا کام کر رہا ہوں، کیا تیرے خزانے میں اتنا بھی نہیں کہ میں جوتا تو پہن لوں، اپنے پاؤں کو کانٹے روڑے سے تو بچا لوں؟ میرے دل میں یہ خیال آیا۔
آگے جس گاؤں بستی شہر میں گیا، دیکھا وہاں لوگ نماز کے لیے آئے ہیں، تو ایک ایسا آدمی بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے جس کی سرے سے ٹانگیں ہی نہیں ہیں، پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے وہاں توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ یہ بھی تیرا بندہ، تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں نا، یہ بھی تیرا احسان ہے کہ جوتا نہیں ہے پاؤں تو ہیں۔ تو اس لیے انسان پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تو میرے احسانات کو یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ قرآن مجید کے اندر اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ نے یہود سے عہد لیا، اس عہد میں سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، دوسرے نمبر پہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرو گے۔ گویا کہ یہودیوں سے جو عہد لیا گیا اور جس عہد کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ عہد ہے اتباع محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں تم میرا عہد پورا کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور اسی جگہ پر ہے اللہ فرماتے میرا عہد یہ ہے کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کا وارث بنا دوں گا۔ اب ذرا غور کر انسان، یہ بھی بظاہر سنوانا تو یہودیوں کو ہے، لیکن اصل تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اتباع محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے تو یہ اللہ کا عہد پورا کرو گے، اور اللہ اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف کر کے اور تمہیں جنت کا وارث بنا کر کے اپنا عہد پورا کرے گا۔ گویا اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ جو بندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا وارث بنائے گا۔ اب انسان غور کرے، سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، حتیٰ کہ کائنات کے ایک ایک انسان کے لیے اب جنت کو منحصر کر دیا، اپنی رضا کو منحصر کر دیا اتباع محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب کوئی یہودی بھی اپنے سچے دین پر بھی، اپنے زمانے میں سچا دین تھا، اللہ کی دی ہوئی کتاب تھی، اس پر عمل کر کے بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ کوئی عیسائی انجیل پر عمل کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ آسمانی کتابیں اب رضا کا ذریعہ نہیں رہیں، وہ کامیابی کا ذریعہ نہیں رہیں، تو پھر ہمارے جو انسان بیٹھ کر کے اسمبلیاں قانون بنائیں گی وہ خدا کی کتابوں سے بڑھ جائیں گے، ان کی غلامی کر کے بندہ جنت میں پہنچ جائے گا، ان کی اتباع کر کے بندہ اللہ کو راضی کر لے گا۔ کتنی بڑی بھول ہے، جس قرآن کے آنے سے سچی آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، تو اس قرآن کے ہوتے ہوئے انسانی عقل کے بنائے ہوئے ازم یہ کہاں چلتے ہیں، یہ کہاں قانون چل سکتے ہیں۔ اب اللہ کا قرآن ہی واحد وہ کشتی نوح ہے کہ اب طوفان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کشتی میں آ جاؤ تو بچ جاؤ گے، ورنہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سوائے کشتی والوں کے کوئی نہیں بچا، اب سوائے قرآن والوں کے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے فرمایا میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو کہ شریعت پر عمل کروں گا میں تو فلاں برادری یہ کرے گی، میں نے شادی کی شریعت کے مطابق، وہ فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، وہ فلاں دوست ناراض ہو جائیں گے۔ اس وقت کے یہودیوں کو یہ تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں گے، حضور کے امتی بن جائیں گے، تو جو ہماری یہاں پیری مریدی ہے، ہمارا جو یہاں مذہبی اختیار ہے، لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، وہ تو ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارے روٹی روزی کی کیا بنے گی۔ ان کو اس وقت یہ چیز رکاوٹ تھی، اور آج ہمیں یہ ہے کہ اگر ہم نے شریعت کے مطابق کیا، لوگ تمہیں مولوی سمجھیں گے، جو کہیں گے تبلیغی ہے، ملا ہے، مسیتڑ ہے، فلاں ہے، لہذا ہمارا تو معاشرے میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دوست منہ پھیر لیں گے، فلاں ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے داڑھی رکھوں گا تو یہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے نماز پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا۔ شریعت کے مطابق اگر میں نے میت ہوگی گھر میں، اب شریعت کے مطابق کیا، رسمیں پوری نہ کی، خاندانی قبیلی جو رواجات ہیں علاقائی وہ اگر پورے نہ کیے تو میری تو ناک کا مسئلہ ہے، شادی اگر شریعت کے مطابق نہ کی تو ناک کٹ جائے گی، تو کیا کیا پتہ نہیں ہم نے بنائے رکھے ہیں۔ ہمیں بھی اس وقت اللہ کے عہد کو پورا کرنے سے مخلوق کے تعلقات مانے ہیں، ان کو ہم نے رکاوٹ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم اللہ کے قانون کو پورا کریں گے، اللہ کے ڈر والی منشا پہ چلیں گے تو مخلوق کے ساتھ ہماری بگڑ جائے گی۔ اللہ کے بندے، رب راضی تو سب راضی،
یہ ہماری 5ویں سکول کی کتاب میں جملہ ہوتا تھا، رب راضی تو سب راضی۔ اگر وہ راضی ہے تو پھر سب کے دل اس کے قبضے میں ہیں، سب راضی، اور اگر وہ ناراض ہے تو سب کو راضی کر کے بھی جائیں گے کہاں؟ جب مرنا ہے پھر تو اسی ایک کے ساتھ واسطہ ہے، قبر میں تو اسی ایک کے ساتھ واسطہ ہے، حشر میں برادری خاندان کوئی بھی قریب نہیں آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے بھاگ جائیں گے سارے کے سارے، ایک نیکی دینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ جن کی وجہ سے آج یہاں خدا کو ناراض کر بیٹھے ہیں وہاں ایک نیکی دینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے پس ڈرو، تم اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تمہاری قبر آخرت دنیا سب اچھی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔